ضمنی الیکشن کا میدان، سیاسی پہلوان دنگل کے لیے تیار۔ قومی اسمبلی کی 8 اور پنجاب اسمبلی کی 3 سیٹوں پر پولنگ آج ہوگی۔ عمران خان 7 حلقوں سے امیدوار۔ ملتان میں شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی اور یوسف رضا گیلانی کی صاحبزادی میں مقابلہ۔ ضمنی الیکشن، پنجاب کے 3 حلقوں میں نون اور جنون کا مقابلہ۔ پی پی 139 شیخوپورہ میں جلیل شرک پوری کے کزن ابوبکر شرک پوری اور چوہدری افتخار بھنگو آمنے سامنے۔ پی پی 241 بہاول نگر اور پی پی 209 خانیوال میں بھی زور کا جوڑ پڑے گا۔ ضمنی انتخابات میں پولنگ کے دوران فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ انتخابی عمل شفاف اور غیر جانبدارانہ بنانے کے لیے اداروں کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے چیف سیکریٹریز اور آئی جیز کو مراسلہ۔ دھوم اور کی تکرار کرنے والوں کا نیا وار۔ لاس اینجلس میں یوکرین جنگ پر گفتگو کے دوران جو بائیڈن کے سنگین الزامات۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے ترتیب قرار۔ دنیا کا خطرناک ترین ملک ہونے کی بھی ہرزہ سرائی۔ محفوظ پاکستان امریکی مفاد میں ہے۔ جو بائیڈن نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ خوشحال پاکستان چاہتے ہیں۔ شدید رد عمل پر وائٹ ہاؤس کی وضاحت۔ ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے جو بائیڈن کے الزامات مسترد۔ امریکی سفیر کی دفتر خارجہ طلبی۔ احتجاجی مراسلہ بھی ڈونلڈ بلوم کے حوالے۔ ہمارا جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم مکمل طور پر محفوظ اور عالمی معیار کے مطابق ہے۔ واشنگٹن بھارت کے غیر محفوظ ایٹمی اور میزائل پروگرام پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہے۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں حکام نے بیان غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم نے امریکی صدر کے بیان کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ گزشتہ دہائیاں پاکستان کے ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت۔ جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ، تحفظ اور سلامتی کے حوالے سے اپنے عہد کو پورا کیا۔ پاک امریکہ تعلقات کی حقیقی صلاحیت کو پہچاننے کے لیے پائیدار کوششیں ناگزیر۔ غیر ضروری بیانات سے گریز کرنا چاہیے۔ شہباز شریف کا رد عمل۔ جو بائیڈن کے الزامات حیران کن۔ پاکستان اپنی سالمیت کے لیے پرعزم ہے۔ اگر کسی ملک کے ایٹمی ہتھیاروں کی سیکیورٹی پر سوال اٹھتا ہے تو وہ بھارت ہے۔ ہندوستان نے حال ہی میں غلطی سے پاکستانی حدود میں میزائل فائر کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی نیوز کانفرنس۔ ماضی میں معاملے پر عمران خان کا رویہ بھی غیر ذمہ دارانہ قرار۔ پاکستان ذمہ دار ریاست، بین الاقوامی قوانین کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارا ایٹمی پروگرام کسی بھی ملک کے لیے خطرہ نہیں۔ اپنے قومی مفادات کا تحفظ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی صدر کے بیان پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کا رد عمل۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثے مکمل محفوظ۔ بین الاقوامی ایجنسیز بھی ہمارے جوہری پروگرام کو کئی بار سیکیور قرار دے چکی۔ امریکی صدر کے الزامات بے بنیاد۔ جو بائیڈن صرف سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فوراً دستگیر۔ پاکستان کا جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک۔ جو بائیڈن کا بیان امپورٹڈ حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی کا منہ بولتا ثبوت۔ کیا یہ ہے تعلقات کی بحالی؟ عمران خان کا سوال۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا لائن آف کنٹرول کا دورہ۔ اگلے مورچوں پر وطن کی حفاظت کا فرض ادا کرتے جوانوں سے ملاقات۔ سپاہ سالار کو ایل او سی کی موجودہ صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ۔
مخلوط حکومت پھولوں کی سیج نہیں کانٹوں بھرا راستہ ہے، ہماری نیت صاف، ورثے میں ملی تباہال معیشت کو بحال کر رہے ہیں۔ ایک شخص دن رات بد دعا کر رہا تھا کہ پاکستان سری لنکا بن جائے، ایسا جھوٹا فرد پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ معاشرہ تقسیم در تقسیم سے دوچار، آج سیاست کا آغاز گالم گلوچ سے ہوتا ہے، اختتام بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب۔ شہباز شریف کی نالائقی کی قیمت پنجاب حکومت کو ادا کرنا پڑی، آئی ٹی منصوبہ بند کرنے پر 41 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ کرپشن جیسے ناصور سے نمٹنے کے لیے اقدامات جاری، رشوت کے خاتمے کے لیے موبائل ایپ کارآمد ثابت ہوگی، خواتین بھی گھر بیٹھے مستفید ہو سکتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی عوامی خدمت کے لیے پرعزم، انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی گو پنجاب ایپ لانچ کر دی گئی۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی موجودہ قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، 31 اکتوبر تک کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ویڈیو پیغام۔ دنیا موسمیاتی تبدیلیوں پر ایک ہو چکی، پاکستان میں ماحول کو بچانے کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے، درخت بھی تیزی سے کاٹے جا رہے ہیں، صورتحال کی بہتری کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ جسٹس جواد حسن کا لاہور میں پنجاب گروپ کی انڈس کانکلیو سے خطاب۔ اور T20 کرکٹ پر حکمرانی کی جنگ، میگا ایونٹ کارڈ سے آغاز، سپر 12 راؤنڈ 22 اکتوبر سے شیڈول، ورلڈ کپ سے پہلے تمام کپتانوں کا گروپ فوٹو۔